صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ناظرین محترم، انشاءاللہ امید ہے کہ سب بخیر ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ خوشحال رہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے رہیں. تو آج محترم، آج جو سورہ کا ذکر انشاءاللہ، جس سورہ کی فضیلت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنی، جو قرآن کے لاسٹ 2 سورے ہیں، 113 نمبر اینڈ 114 نمبر، جس سورہ کو سورہ معزوتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اینڈ سورہ ناس بھی کہتے ہیں. یہ دونوں سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا اور دونوں سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اس سورے کو لے کر آئے تھے، اور اس وقت لے کر آئے تھے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علیل تھے. تو اس وقت یہ سورہ لے کر آئے، اور یہ سورہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سورہ کی تلاوت کی گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی شکر ادا کرنے کے بعد لوگوں کو یہ میسج کنوے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ خداوند عالم نے قرآن کی یہ بہت 2 اہم سوروں کو ہم پر نازل کیا ہے، جس کے پڑھنے سے بہت زیادہ کثیر ثواب اس بات پر ہے. کیونکہ آج کل ہمارے جتنے بھی مومن مومنات ہیں، وہ اس بات کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کیا ایسا کرے کہ ہمارے اوپر جو بری نظر ہو یا وائرس ہو یا بیڈ کلیمیٹیز ہو، جس کا اثر نہ ہو سکے. تو آف کورس اس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے، جس کو ہم کر کے انجام دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ مہینوں پہلے ابھی کووڈ کا سیکشن تھا. لوگ باہر نہیں نکلتے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے. مگر اس کا علاج قرآن مجید میں موجود تھا کہ کہتے اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کر کے، اگر 2 سوروں کی تلاوت کر کے، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کر کے اگر کوئی باہر جائے، تو کسی طرح کی بھی وائرس کا اثر نہیں ہوتا ہے. کسی طرح برے لوگ ہیں جو اب اچھے کام کے لیے نکل رہے ہیں، برے لوگ اگر آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہا اگر یہ سورے کی تلاوت کر کے کوئی رہتا ہے تو اس کو ان برے لوگوں کی اثر نہیں ہو پاتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آج کے دور میں بہت سے ہمارے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، یا کسی کے لیے کار خیر کرنے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کیا کرنا ہے؟ نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. کیا فائدہ بھی نماز پڑھ کے کچھ دیر ہم کھڑے ہوتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو برے لوگوں کا جو ہم پر اثر آتا ہے اور ہمارے بچے رک جاتے، اگر ہم آئیں، اگر ان کو یہ چیز کی عادت ڈال لیں کہ جب بھی بچے گھر سے باہر جائیں یہ 2 سورے جو ہے پڑھتے ہوئے نکلیں، تو خداوند عالم ایسے لوگوں سے اور ایسے چیز سے خداوند عالم محفوظ کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی نماز فجر کے بعد یہ 2 سوروں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ پورا دن اس کا صحیح گزرتا ہے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی رات کے سوتے وقت اس سورے کو پڑھ کر سوئے تو جن اور انسان کے شر سے، جس کو ہم کہتے ہیں نائٹ میر، خداوند اس سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. اگر ہم کوشش کریں، انشاءاللہ قرآن میں ہر علاج موجود ہے، قرآن میں ہر بات موجود ہے، بس ہم سب کو تلاش کی ضرورت ہے. بہت سی ہماری بہنیں پوچھتی ہیں یہ بات، کیا ایسا ہے ممکن اگر بچے ہمارے شرارت کر رہے ہیں، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو کیا ہم یہ کون سا عمل کریں جس کے سبب سے ہمارے بچوں ہمارے بات کو سن سکیں، ہماری بات کو سمجھ سکیں. آفٹر آل پیرنٹس آر آلویز یور بیسٹ فرینڈ. اپنے والدین کا ہمیشہ خیال کریں، ہمیشہ ان کی بات کو سننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ان پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کو ان سوروں کو تلاوت کر کے، دونوں سورہ جو سورہ فلق اینڈ سورہ ناس ہے، ان سورے کی تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ پانی میں دم کریں، جو پانی گھر میں یوز ہوتا ہے پیتے ہیں، کہا خداوند عالم ان بچوں کو جو کہنا نہیں مانتے
وہ بالکل تابعدار ہو جائے، اوبیڈینٹ چائلڈ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور بہت سی ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے میں کہتے آئی ایم بیکمنگ ڈپریس، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، کوئی عمل بتائیں جس مجھے بہت. اور جب ڈپریشن ہوتا ہے میں مایوس ہوتی ہوں تو بہت سے برے خیالات آتے ہیں ذہن میں، بہت سے ایسے خیالات آتے ہیں جو کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں، بار بار اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کو ڈپریشن ہے اور کوئی برا وسوسہ آتا ہے، کیونکہ سورہ میں ہی ورڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اس بادشاہ سے، اللہ جو ہمارا بادشاہ، اس سے پناہ مانگتی ہوں. اور اللہ کہتا ہے مجھ سے، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھ سے مانگو پناہ. یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس. اگر آپ کے دل میں اگر کوئی وسوسہ ڈالنا ہے بری چیزوں کے لیے which is not good, which is going to be harm for you، تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کی ڈر ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ 100 times and won't take you much time، مگر اس سے بہت بڑا علاج ہو رہا ہے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں کوئی ایسا کرے گا. دنیا ہے، زمانہ ہے، آخری زمانے میں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے بچے گا، لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ڈریں گے. تو ان چیزوں کے لیے پریکاشن از ویری امپورٹنٹ. تو کہا اگر آپ اس سورے کی تلاوت 100 ٹائم، سورہ ناس یا سورہ فلق، اگر ٹائم ہو تو دونوں سورے پڑھ لیں، از ویری امپورٹنٹ. اگر پڑھ کر اگر کوئی اس پانی کو پیتا ہے کہ وہ برے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، جو برے خیالات آتے ہیں ذہنوں میں آتے ہیں کہ یار ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ اگر کوئی جگہ پر درد ہو رہا ہو تو ان 2 سوروں کا ورد کیا کریں، اس 2 سوروں کی تلاوت ایز مچ as possible آپ پڑھیں، اور جس جگہ پر درد ہو رہا ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دم کر دیں، تو انشاءاللہ اس کے درد دور ہو جاتے ہیں، اس کے درد دور ہو جاتے ہیں. اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رات کے وقت سویا کرتے تھے تو دونوں ہاتھ کے پام کو ملاتے تھے، دونوں پام کو ملاتے تھے اور 3 سورے کی تلاوت کرتے تھے. سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس. یہ تینوں سورے کی تلاوت کر کے اور پڑھ کر اس کے بعد اپنے جسم کے تمام حصوں میں اس ہاتھ کو پھیرتے تھے تاکہ خداوند عالم انہیں ہر شر سے، ہر مضی چیزوں سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں. ایون امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ہم ماہ رمضان میں واجب نماز میں اگر ہم نے سورہ فلق کی تلاوت کی، یعنی فرسٹ رکعت میں اگر ہم نے آفٹر سورہ الحمد ہم نے سورہ فلق کی تلاوت کی، تو کہتے کہ آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. الحمدللہ خداوند عالم ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے، اہل بیت کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا جا رہا ہے، بس ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنے اندر آبزرو کرنا ہے تاکہ اس عمل کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں ثواب حاصل کر سکیں. بہت سے چھوٹے بچے ہیں، مائیں ڈرتی ہیں آف کورس باہر لے کر جائیں گے، کچھ بری ہوا نہ لگے بچوں کو، تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوشش کریں اپنے بچوں کو تعویذ بنا کر، چھوٹے سورہ، اٹس ناٹ اے بگ سورہ، ایک 5 آیت کا اور ایک 6 آیت کا سورہ ہے، کہ اگر ان سوروں کو لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں اگر ڈالا جاتا ہے، بچے کے جسم میں رکھا جاتا ہے، تو اس کو خداوند عالم ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے. انشاءاللہ کوشش کیجئے. اور جب انسان کوئی سفر پر جا رہا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ 5 سوروں کا تلاوت کر کے ضرور جائے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی سفر کامیاب ہو، کامیابی کے ساتھ وہ انشاءاللہ واپس آئے، تو اسے چاہیے 5 سوروں کی ضرور تلاوت کر کے جایا کرے. ایک سورہ نصر ہے اور یہ 4 قل ہے، یعنی سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ ناس اور سورہ فلق. اگر یہ 5 سوروں کی تلاوت کر کے اگر کوئی گھر سے باہر جاتا ہے، یقیناً اس کے سفر بہت کامیاب ہوتا ہے. اور انشاءاللہ
امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہم ہر مومنین انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں، ہمیشہ ہر منزل میں ہمیں سکسیس ملے، اور جلد از جلد ہم سب کی سب سے بڑی سکسیس ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور ان کی خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔